اتنا ڈرامہ لگایا گیا یہ بی سی سی آئی کی طرف سے یا ان کی انڈین گورنمنٹ کی طرف سے کہ یہاں بھی بولا تھا ان کو اپنے لوگوں کے سامنے بے عزت کریں, ان کو دنیا کے سامنے بے عزت کریں, کرکٹ بورڈ کے سامنے بے عزت کریں. اگر میری ایجوکیشن اچھی ہوتی نا, ایجوکیشن اچھی ہوتی ہے تو میں ضرور چیئرمین کی پوسٹ پہ جانے کی کوشش کرتا. بولتے ہیں وہ بات پھر دوسری ہو جاتی ہے, پھر آپ اس کو مانتے نہیں. میں مثال دے دوں گا, ابھی دے دوں گا, دے دے مثال, پورا موقع دے رہا ہوں. ایشیا کپ ہوگا نا, ایشیا کپ ہوگا, اعلان بھی ہو گیا. بالکل, وہ کیسے اعلان ہوا, کیا ہوا, اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن بھیا پاکستان اور انڈیا ایک ہی گروپ میں ہے. تو میں نے کیا بولا تھا کہ نہیں ہوگا, کہا تھا نہیں ہوں گی, ایک گروپ میں نہیں ہوں گی, ایک گروپ میں نہیں ہوں گی. میں تو مکرتا ہی نہیں اپنی بات سے, نہیں مکرتے نہیں ہو, میں مکرتا ہی نہیں اپنی بات سے بھائی. تو بات غلط ہو جاتی ہے, بے شک غلط ہو. دوسری بات غلط ہے. دوسرا بڑا آپ کا پریڈکشن دوسرا ہو کہیے, اس کو اسٹیٹمنٹ کہیے, انالیسس آپ نے صرف دوسرا نوٹ کیا ہے. دوسرا نہیں بھائی, اتنے عرصے میں تو 50,000 لوگوں کی نظروں میں غلط ہو گیا. میں تو اختصار سے کام لے رہا ہوں, اختصار سے. سن تو لے, ماڈسٹ, آئی ایم ماڈسٹ. سن تو لے. ایک دفعہ آپ نے کہا کہ انڈیا کی ٹیم تو سیمی فائنل میں پہنچے گی. بالکل بالکل, میں نے بولا تھا, میں تو لکھ کے بھی دیا. میں نے اس سے بڑا جگرا ہے کسی کا؟ جگرا نہیں ہے, لکھ کے دے دے مجھے. میں کیا بولوں آپ کو, سن لیں, جگرا ہونا الگ چیز ہے, پرواہ ہونا الگ. جو جھوٹا آدمی ہے نا, جھوٹ بولنا, اس کو ہی بولو لکھ کے دے دے. چلیں, جگرا چاہیے, جھوٹ بولو, سچ بولو, جگرا چاہیے. جگر نہیں, فکر ضرورت نہیں. تو اس کے بعد آپ نے مجھ سے کتنے سوالات کیے, میں نے جوابات دیے. میں کوئی سیٹ چھوڑ کے چلا گیا, میں کوئی بھاگ گیا, نہیں بھاگا. وہ سن لیں, جو حالات ہیں ایشیا کا, اس کے پاکستان انڈیا کے, اس پہ میں نے بولا بھائی ٹھیک ہے, اتنی زیادہ شور مچا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نا, حالات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں, وہ تو ہمیں بھی پتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا حالات سے. اچھا, سب آپ کا ٹی وی رائٹ جس نے خریدے ہیں اس کا کہاں چلتا ہے, براڈ کاسٹر کی کہنی چلتا ہے. 17 کروڑ US$ میں لیا ہے براڈ کاسٹر نے 2031 تک ایشیا کپ کا ہر ایونٹ. وہ کیسے آپ کو جانے لگتا, آپ میں لگ گئی آج. سن لیں میری بات, سنیں, ہمیں نہیں پتا. بیٹری نکالو یار, ہم بھی کتنی دفعہ نکالو, اس نے اپنی بیٹری مجھے دے دی. ہم بھی کتنی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ سارا معاملہ پیسے کا ہے. بالکل, ہم بھی کہہ چکے ہیں. بالکل, اس کے بغیر آپ کے آپس میں میچز ہو ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, لیکن ہم پھر بھی جب حالات ایسے ہوتے ہیں اور وہ اتنا شور بچاتے تو اس پہ پھر میرے جیسا بندہ یا کوئی اور بھی کہہ دیتا ہے کہ نہیں جی ایک گروپ میں نہیں ہوں گے کیونکہ حالات اتنے بگڑ گئے تھے. اس کے باوجود بھی ہم یہی بات کرتے ہیں کہ نہیں آپس میں کھیلیں گے. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتائے, اتنا ڈرامہ لگایا گیا یہ بی سی سی آئی کی طرف سے یا ان کی انڈین گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی یہ ہم نہیں کھیلیں گے. ظاہر سی بات ہے بی سی سی آئی تو کچھ نہیں کرے گا نا, جو ان کی گورنمنٹ بولے گی وہی سب کچھ کرے گا. اچھا, آپ میری یہ 2 چیزیں تو نکال دیتے ہیں, وہ بھی تو نکالیں جس میں نے بولا تھا کہ اڑے رہیں اپنی بات پہ, اڑے رہیں. میں نے کیا بولا تھا؟ محسن نقوی صاحب نے آپ کی بات مانی. میری دیکھیں, میں نے اپنی ایک بات کی تھی کہ اڑے رہیں. اور اگر آپ پہنچ گئی ہوگی, بالکل سن تو میں نے یہ بھی بات بولی تھی, چاہے کرکٹ کے معاملات ہیں چاہے عام زندگی کے معاملات ہیں, جہاں پہ آپ حق اور سچ پہ ہیں کھڑے رہے, وہاں پہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا. ہمیشہ دوسرے کا برا حال ہوگا. ٹھیک ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اڑے رہے اپنی حق اور سچ پہ. ان کو میں نے یہاں بھی بولا تھا, ان کو اپنے لوگوں کے سامنے بے عزت کریں, ان کو دنیا کے سامنے بے عزت کریں, کرکٹ بورڈز کے سامنے بے عزت کریں. ان کو تب پتا چلے کہ یار ان کو کیا مسئلہ ہے. یہ ہر دفعہ آئی سی سی کا ایونٹ ایشیا کپ میں آ کے ڈرامہ لگاتے ہیں, ان کے ساتھ نہیں کھیلنا, ان کے ساتھ نہیں کھیلنا. پاکستان کی طرف سے کبھی بھی ایسی چیز نہیں ہوئی. تو میں نے بولا تھا ان کو رکھو اسی طرح, ان کو لگ پتا جائے گا. اور وہ ہوا. سوربھ گنگولی نے کیا بولا؟ سوربھ گنگولی نے بولا کہ بھائی پولیٹیشین کو پالیٹکس دیکھنے دو. یہ ابھی 1-2 دن کی بات ہے, انہی دنوں میں انہوں نے ایک میڈیا سے بات کی ہے. یہ مسئلے مسائل پولیٹیشینز کو دیکھنے دو, کرکٹ چلتی رہنی چاہیے, کرکٹ نہیں رکنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ سوربھ گنگولی کا کلپ میں آج سن رہا تھا, انہوں نے یہ بات بولی ہے. جو مسئلے مسائل ہیں وہ کریں, جو کچھ بھی کریں, لیکن کرکٹ کو چلتا رہنا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ میں یہ لوگوں سے, اسپیشلی انڈیا کے جو میڈیا کے کچھ لوگوں, ان سے یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کتنا ستایا ہم لوگوں کو, آپ کے بی سی سی آئی نے کتنا ستایا ہم لوگوں کو. ہر دفعہ جب ایونٹ آتا تھا ہم اس کے ساتھ نہیں کھیلیں گے. کیوں, ہم کون ہیں, ہماری کیا عزت نہیں ہے؟ جب آتے تھے پیسے کا گھمنڈ, ان کے ساتھ نہیں کھیلیں گے, یہ یوں ہے, یہ فارغ ٹیم ہے, یہ ہے, یہ وہ سب کچھ ہے. ہم برداشت نہیں کرتے رہے, ہمارے کرکٹرز برداشت نہیں کرتے رہے, ہمارا بورڈ برداشت نہیں کرتا رہا, ہماری عوام برداشت نہیں کرتی رہی کہ یار یہ کیا. جب ایونٹ آتا ہے بھائی آپ نے بائیلیٹرل سیریز نہیں کھیلنی جو کہ آپ کے ہاتھ میں ہے, وہ تو چلے ہمیں سمجھ آتی تھی کہ یار یہ کھیلیں گے نہیں ہمارے ساتھ. لیکن جہاں پہ ہم یہ کہتے تھے یہ تو آئی سی سی کا ایونٹ ہے, اس میں تو کیا کریں گے, اس میں بھی آپ کوئی نہ کوئی پیسہ بیچ میں اپنا ڈرامہ لگا کے آپ ہائیبریڈ کبھی لے کے جا رہے ہو, کبھی کیا لے کے جا رہے ہو. اس دفعہ آپ کے ساتھ تو صرف ایک دفعہ ہوا ہے ابھی ہے. یہ انڈیا کے جو کچھ جرنلسٹ ہیں, آپ کے ساتھ تو صرف ایک دفعہ ہوا ہے. آپ انڈیا کے وہاں دیکھ نہیں, میں یہی تو کہہ رہا ہوں, وہاں آپ کے ساتھ صرف, چلیں آپ کہتے تو میں دیتا ہوں, ادھر دیکھیں, آپ کے ساتھ صرف ایک دفعہ ہوا.
آپ کو آپ کے بی سی سی آئی نے کیا پٹیاں پڑھاتا رہا ہمیں نہیں پتا, ہم نہیں کھیلیں گے, تم بولو ٹی وی پہ ہم نہیں کھیلیں گے, ہم نہیں کھیلیں گے, ہم ہی نہیں کھیلیں گے. آپ ہیرو بن گئے. اس کے بعد یہی بی سی سی آئی, یہی انڈیا میڈیا نے جب بولا کہ نہیں جی اب ایشیا کپ کھیلیں گے, آپ کا اتنا برا حال ہوا. ٹھیک ہے, اور مجھے افسوس ہوا آپ کو دیکھ کے. ٹھیک ہے, آپ اگر کرکٹ کور کر رہے ہیں, آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے ٹی وی چینل پہ یہ بولیں کہ نہیں جی کرکٹ نہیں ہونی چاہیے, ایشیا کپ نہیں ہونا چاہیے, فلانا نہیں ہوا. آپ کے ساتھ تو ابھی ایک دفعہ ہوا ہے تو آپ کو اتنی بری لگ گئی. ہم تو ہر سال پتہ نہیں کتنے عرصے سے یہ چیزیں برداشت کر رہے ہیں. تو بھائی برداشت کرنا سیکھو. ٹھیک ہے نا, اور آپ وہ لوگ بندے ہو جو پاکستان آئے تھے, پاکستان میں آپ کو لوگوں نے اتنی رسپیکٹ دی, مجھے اس ٹائم بھی برا لگا. میں نے کیا مطلب, یعنی کون کوئی دنیا کا بڑا کوئی فلم سٹار آ گیا ہے کیا, ہر میڈیا اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے, او جی پتہ نہیں کون آ گیا ہے, کس کا انٹرویو لے لیں, کس کا یہ سب کچھ کر لیں. اور آپ کو یاد ہے ایک چیز, جس چینل پہ میں بیٹھا ہوا تھا اس چینل پہ جب آپ کو بلایا گیا اور آپ نے بولا یہ بیٹھا ہوا ہے تو میں اس کے ساتھ ادھر نہیں آؤں گا, تو آپ کو تو یہ بھی بری لگی. میں رسپیکٹ کرتا ہوں آپ کی, ابھی بھی کرتا ہوں, لیکن مجھے افسوس ہوا آپ کی ان چیزوں کے اوپر کہ آپ کرکٹ کور کرتے ہیں. آپ کا کام پالیٹکس نہیں ہے. آپ کے بارے میں ہم یہ سنتے تھے کہ بڑا بیلنس جرنلسٹ ہے, یہ بیلنس جرنلسٹ ہے. ٹھیک ہے, حق اور سچ کی بات کرتا, لیکن آپ جو چیزیں کر رہے ہیں وہ آپ کو زیب نہیں دیتی, کیونکہ پاکستان میں بڑی لوگ آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. میں آپ کا نام جان بوجھ کے نہیں لینا چاہ رہا, کیونکہ مجھے بڑا افسوس ہوا آپ اس قسم کی جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں, اور مجھے پتا ہے کہ بڑے لوگوں نے آپ کو برا بھلا بولا بھی ہے جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے. تو کرکٹ کے اوپر بات کریں, آپ کو بولنا یہ چاہیے تھا کہ ہمارا میڈیا, ہمارا بی سی سی آئی, ہماری گورنمنٹ جو بھی کرتی رہی پہلے غلط کرتی رہی. ان کو چاہیے کہ آئی سی سی کا ٹورنامنٹ اور ایشیا کپ کھیلیں, بار بار مت یہ بولا کرے کہ نہ کھیلیں. تو آپ کو اس قسم کی بات کرنی چاہیے تھی کہ چلو جو بھی ہوا بہت اچھا فیصلہ ہوا. اتنا کچھ ہوا پاکستان اور انڈیا کا, آج بھی ہم بیٹھ کے کہہ رہے ہیں, میں آج بھی بیٹھ کے یہاں کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھا فیصلہ کیا بی سی سی آئی نے, بہت اچھا فیصلہ کیا انڈین اس نے گورنمنٹ نے کہ یار ایشیا کپ انہوں نے اجازت دی, کھیلیں کرکٹ کھیلیں. انہوں نے اپنی ٹیم کو, ٹھیک ہے, اپنی ٹیم کو انہیں اجازت دی, جائیں, جو کہ بہت اچھی چیز ہے. آپ یہ کم از کم یہ ایونٹس میں آ کے یہ مسئلے مسائل نہ کریں. کیوں انہوں نے اجازت دی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ جو براڈ کاسٹر ہے وہ ایک ہی براڈ کاسٹر تھا 2024 میں جب اس کی بولی ہوئی تھی. وہ ٹی وی کا نام میں یہاں نہیں لے سکتا, لیکن وہ اس نے یہ رائٹس خریدے ہیں 2031 تک. ایشیا کپ کا جو بھی ایونٹ ہوگا اس میں وہی اس کو براڈ کاسٹ کریں گے, اور 17 کروڑ US میں رائٹس خریدے ہیں. تو کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. وہ کہے گا میدان کے باہر جو کنٹرول کرتا ہے ساری کرکٹ کو وہ براڈ کاسٹ کرتا ہے. دیکھیں مسئلہ پتہ ہے کہ آپ نے کھیلنا ہی کھیلنا ہے, ایک ہی گروپ میں رہیں گے, میں نے یہ کہی تھی بات. دیکھیں بنیاد, دیکھیں بالکل, دیکھیں جو لوگ چاہے انڈیا سے تعلق رکھتے, زیادہ تر میں انڈیا کی میڈیا کی بات ہی کر رہا ہوں, کہ بھائی آپ بھی, میں سمجھتا ہوں شاید آپ لوگ مجبور ہیں بہت زیادہ جس کی وجہ سے آپ کھلا ڈلا یا ان کے کرکٹرز بات نہیں کر سکتے, لیکن اس فیصلے کے بعد کم از کم آپ کو یہ اب بولنا چاہیے کہ بھائی ہم بی سی سی آئی کی بات نہیں سنیں گے یا ہم گورنمنٹ کی نہیں سنیں گے. بھائی سیدھا کھیلو, یہ روز کا تماشا مت لگاؤ. ہر سال میں 2 ایونٹ آتے ہیں, آپ ہر سال میں 2 دفعہ تماشے لگا رہے ہو, نہیں کھیلنا. ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ریزن بھی ہو, کوئی ڈرامہ کرنے کی کوشش ہو کہ ہائپ دیں انڈیا پاکستان کا میچ آئے, لوگ آئے, دنیا آئے, پیسہ آئے, گراؤنڈ پیک ہو جائیں, مطلب دنیا سے لوگ گراؤنڈ میں پہنچے. یہ بھی ہوتا ہے سب, یہ بھی ہوتا ہے. میں تو اس چیز کو دیکھ رہا ہوں 2012 سے, جب ایشیا کپ ہوا تھا, پھر 2016 میں ورلڈ کپ ہوا تھا انڈیا میں, پاکستان کی ٹیم یہاں سے گئی تھی, جا رہی ہے نہیں جا رہی, ہر دفعہ یہ تماشا ہوتا ہے اسی لیے کہ ہائپ بنے. ابھی ورلڈ کپ جو لاسٹ ایئر ہوا USA میں, اس سے پہلے بھی تماشے ہوئے تھے. تو یہ تو سب ہوتا ہی ہے. اب آپ دیکھو نا, آپ کے جو پرانے کھلاڑی ہیں وہ تو کھیل رہے ہیں انڈیا سے, وہ تو تیار ہیں کھیلنے پہ. انڈیا نے نہیں کھیلا میچ, پھر بھی پوائنٹ لے لیا یار, وہاں کوئی بات نہیں. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں, یہ گورنمنٹ جب سے آئی ہوئی ہے اسی ٹائم سے ہی یہ سارے ایشوز کھڑے ہوئے ہیں نا, اس سے پہلے تو نہیں تھے اتنے زیادہ. نہیں, انڈیا کی گورنمنٹ کی بات کریں, انڈیا کی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. انڈیا کی گورنمنٹ تو کنٹینیو ہے نا, جب سے یہ آئے ہوئے ہیں, یہ لوگ جب سے بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم سے اتنے ایشوز بن رہے, اس سے پہلے نہیں تھے. یہ کہہ سکتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج ان کو ہٹاؤ, آج ان کو, یہ سیاسی بات ہے نا, یہ سیاسی بات ہے نا. میرا صرف میں کرکٹ کے حساب سے بات کر رہا ہوں, میں سیاست میں تو جا ہی نہیں. کرکٹ کے حساب سے بات, میں کرکٹ کے حساب سے بات نہیں, میں یہ جو آپ نے ابھی ایک لیکچر دیا, سن تو لیں انڈیا کی جرنلسٹ کو کہ آپ کا پالیٹکس کام نہیں ہے, آپ کرکٹ میں بات کریں, آپ بھی نہیں, سن لیں. میں پالیٹکس کی تو بات ہی نہیں کر رہا, میری بات آپ نے سنی نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جس ٹائم یہ گورنمنٹ میں نہیں ہوئے,
اس ٹائم آپ دیکھنا پاکستان اور ان کا ریلیشن کتنا اچھا چلے گا. سمجھ آ گئی؟ میں وہ بات کر رہا ہوں, کرکٹ بہتر ہوتی چلی جائے گی. چلیں ٹھیک ہے, یہ میرا صرف کہنے کا مقصد ہے. پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوئی بھی نہیں کافی عرصے سے. بائیلیٹرل سیریز تو بابر اعظم کھیل رہے ہیں, وراٹ کوہلی ریٹائر ہو گئے, روہت شرما ریٹائر ہو گئے, ایک بھی ٹیسٹ نہیں کھیلا دونوں نے. دیکھیں میری بات سنیں, آپ جو کہہ رہے ہیں نا, سن لیں کتنا بڑا کرکٹ اچھا سن لیں شائقین کے ساتھ یہ زیادتی. اچھا سن لیں میری بات, آپ یہ کرکٹ کی بات کر رہے ہیں نا, اتنے عرصے سے بائیلیٹرل سیریز نہیں ہوئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کتنے عرصے سے یہ بھی مسئلے شروع ہوئے کہ ایونٹ نہیں کھیلیں گے, آئی سی سی نہیں کھیلیں گے, ہائیبریڈ. یہ کب سے ہو رہا ہے؟ یہ جب سے یہ ہے. نہیں وہ سیاسی ریزن ہے اس کے, وہ میں اس میں جانا نہیں چاہتا. میں بھی نہیں جانا چاہ رہا, میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں, آپ سے ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ مسئلے مسائل اب بہت زیادہ ہوئے ہیں, کیونکہ بہت سی چیزیں ڈائریکٹ بولی جا رہی ہیں ہمیں ڈائریکٹ. تو وہ پہلے ایسا نہیں تھا جس کی وجہ سے سارے پرابلم. چلیں تھوڑا سا موڈ چینج کریں, جو اس سارے سینیریو کا جو ہیرو ہے وہ کون ہے آپ کی نظر میں, جس نے یہ دیکھیں میں نے تو کہہ دیا تھا محسن نقوی صاحب کو آپ ہیرو مانتے, جس طرح سے انہوں نے سب کچھ کیا, افغانستان میں چلے گئے تھے, دیکھیں انہوں نے اے سی سی کی میٹنگ بھی ڈھاکہ میں کی, اور تمام ہی کرکٹ بورڈز آ گئے بشمول بھارت. دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کرکٹ کی, ڈومیسٹک کرکٹ کی, سسٹم کی, اس میں ابھی چیزیں بہت ٹھیک کرنے والی ہیں, بہت چیزیں ٹھیک کرنے والی ہیں. لیکن یہ جو اوپر کے معاملات, ایشیا کپ, ہائیبریڈ, یہ وہ, اس میں تو ظاہر سی بات انہوں نے بہت اعلیٰ قسم کا کام کیا نا. دیکھیں اس سے پہلے کوئی بھی مجھے چیئرمین بتا دیں جو اتنا اسٹیٹ گیا ہو, کھیلنا ہے کھیلو, نہیں کھیلنا نہ کھیلو, ہائیبریڈ کے اوپر پورا ایک پلان بنا, پہلے کبھی نہیں تھا. وہ منواتے تھے اپنی چیز, ہم بیک فٹ پہ چلے جاتے تھے. لیکن یہ چیز تو ایک نظر آ رہی ہے نا. پھر ایشیا کپ کا جو پریشر ڈلا, پہلے ایسے ہی تھا, وہ پریشر ڈالتے تھے, ہم بیک فٹ پہ چلے جاتے تھے, پتہ نہیں کیا ہوگا, پتہ نہیں کیا ہوگا, پتہ نہیں کیا ہوگا. ہم تو آج بھی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا نہیں ہوگا, کر کے دیکھو, نقصان ہوگا نہیں ہوگا دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے, اب ایک چیز میں بتا دوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید محسن نقوی صاحب کو ایک چیز ضرور سمجھ آ گئی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے بغیر کرکٹ ہو ہی نہیں سکتی, یہ جو مرضی کر لیں. ایونٹ کی بات کر رہا ہوں, جو مرضی یہ کر لیں, اس کے بغیر کرکٹ ہو ہی نہیں سکتی. مجھے ایسا لگتا ہے انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, وہ ان کی گوٹ رکھتی رکھ وہ پکڑ لی ہے انہوں نے, اور نہیں پکڑی تو ہم بھی یہاں سے میسج دے دیں کہ یہ پکڑ لیں, اس کو پکڑ لیں, جانے مت دیں. کیوں؟ کیونکہ یہ صرف باتیں کرتے ہیں, نوٹ ان کو بھی چاہیے, اور ان کو جب نوٹ چاہیے اور ان کو پتا کہ آپس میں کھیلنا بہت ضروری ہے, تو رکھیں ان کے اوپر پریشر ڈال کے رکھیں. یہ کہیں نہیں جائیں گے, نہ بھاگیں گے, یہ کھیلیں گے آپ کے ساتھ. چلیں, اور اے سی سی کی جو میٹنگ تھی وہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے. اب مجھے ایک بات بتائیں, وہی میں پیچھے تھوڑا چلا جاؤں گا. میں نے کیا بولا تھا, ان کو بے عزت کرو. آپ کی بے عزتی ہوئی نا, آپ کے اپنے لوگ ہی بے عزت کر رہے ہیں نا, سب ایگری تھے, آپ منع کر رہے تھے, کیا ہوا اس کے بعد؟ ختم. نہیں, وہ آپ نے جو بات کی نا کہ ہائپ بنائی جاتی ہے, نہیں ہائپ تو بنائی جاتی ہے, یہ وجہ ہے, ہائپ تو بنائی جاتی ہے. کوئی کسی دن ایسا کام بھی کر لو نا بغیر ہائپ کے بھی, شریفانہ طریقے سے آ جاؤ نا, کوئی مسئلہ نہیں. کیا تکلیف ہے آپ مطلب یار یہ کیا بات لازمی ہے کہ اب دیکھیں, اتنا میں آپ کو بتا دوں, ان کو اتنی سمجھ لگ گئی ہے کہ اس کرکٹ بورڈ کے ساتھ یہ پنگا لینا بہت مشکل ہو گیا اب, کہ ہم نہیں کھیلیں گے, یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے. 2027 تک تو ہم سیف ہیں. اب ویمن کا ورلڈ کپ اس سال 2027 تک سیف نہیں ہے, اس کرکٹ بورڈ تک سیف ہے. یہ کیا بات کی, اس کرکٹ بورڈ تک سیف ہے, مطلب 27 سے, یہ کیا بات, اس کرکٹ بورڈ تک 24 25 26 اوپر کے سنیں, 26 میں محسن نقوی صاحب کا ٹینیور ختم ہوگا, بس اس کے بعد مشکلات ہو جائیں گی. پھر بلکہ 24 میں آئے تھے نا, دیکھیں 25 26 27 تک. اگر میرا صرف کہنے کا مقصد ہے, جس طرح کے یہ فیصلے لے رہے ہیں نا, یہ جب تک رہے تو اوپر کے معاملات شاید بہتر رہیں گے, اور جہاں پہ یہ حق پہ سچ پہ وہ کھڑے رہیں گے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. دیکھیں مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے, یہ انٹرنیشنلی جب معاملات ہوتے ہیں نا, اس میں آپ بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں جب اتنا لوگوں کا پریشر آتا ہے. اب لوگوں کو پریشر بھی تو آتا ہے نا بھائی. اگر مثال کے طور پر ایشیا کپ ختم ہو جاتا, میں اور آپ ہی کہتے یار یہ کیا کیا آپ نے, یہ کیا کیا, مان لیتے ان کی بات, یہی بات کرتے نا یار, مان لیتے, نہیں آ رہے تھے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بنگلہ دیش سے کہیں اور میٹنگ سیٹ کر لیتے, ایشیا کپ تو ہو جاتا, نقصان تو نہ ہوتا. میٹنگ بنگلہ دیش سے الگ کرنا یہ تو لاجیکل بات ہی نہیں تھی یار. میں آپ سے تو اچھا کیا نہیں, آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں نا بھائی, اگر منع ہو جاتا کوئی 100 چیزیں ہو جاتی. آپ جس طرح کہہ رہے تھے کہ بھائی 2-3 کرکٹ بورڈ ایک ساتھ میں ہوئے تھے, ٹورنامنٹ ختم ہو جاتا, کچھ بھی ہو سکتا تھا, ٹھیک ہے. لیکن یہ کرنا آسان کام تو نہیں ہے نا. اگر ہٹ جاتے تو پھر پورا پاکستان کہہ رہا تھا یار آپ نے کیا یہ کیا, جانے دیتے. جو کہ پچھلے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین پہ پریشر آتا تھا,
وہ مان لیتے تھے کہ یار چلو ہائیبریڈ پہ چلے جاؤ, یوں کر لو, نہیں کرو, چھوڑ دو, جانے دو, کرکٹ ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہی ہے, یہ سب کچھ ہے. لیکن اگر آپ ایک آپ نے سٹینڈ لے لی ہے, ٹھیک ہے, آپ ذرا آئے تو صحیح, اپنی پرسنالٹی دکھائیں, پھر میں دیکھتا ہوں تگڑے قسم کیا لگ پتا جائے گا. ویسے آپ کی پرسنالٹی تو آپ کی بھی اچھی ہے, آپ کرکٹ بورڈ میں اب تو چلے جائیں, کیونکہ یہ کرکٹ بورڈ تو مجھے لگ رہا ہے آپ بالکل اس کے ساتھ آج ایک بات بتاؤں کا مزاج, آج ایک بات بتاؤں, اچھے کے لیے جاؤ, آج ایک بات بتاؤں, مشورہ دینے جاؤ, سن لیں, آج ایک بات, نوکری نہ کرو, پیسے نہ. اچھا سن تو لیں, آج ایک بات بتاؤں, اگر میری ایجوکیشن اچھی ہوتی نا, ایجوکیشن اچھی ہوتی تو میں ضرور چیئرمین کی پوسٹ پہ جانے کی کوشش کرتا. اگر میری ایجوکیشن ہوتی, میری ایجوکیشن اس لیول کی نہیں ہے, اگر ہوتی, یہ نہیں کہ ڈائریکٹ آرام ایک پراپر طریقے سے, مطلب پہلے چیف ایگزیکٹو جاتے, Proper یا طریقے سے سی او جاتے, Proper یا طریقے ڈومیسٹک ڈائریکٹر جاتے, یا انٹرنیشنل کے ڈائریکٹر جاتے, ایک یا پھر آپ ریجن میں کام کرتے, کراچی ریجن کے ایڈمنسٹریٹر کی سیٹ پہ جاتا, چاہے نیچے سے آؤں جو بھی ہے. مجھے شوق ہے اس چیز کا. اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں نا کہ یار کوچنگ, شاید میں نے کرکٹ کھیل کے بہت وہ مسئلے مسائل حالات بہت دیکھ لیے میں نے, ٹھیک ہے, تو مجھے شوق ہے, آؤ بیٹھو بات کرو ٹی وی پہ, ان چیزوں کا مجھے بڑا شوق ہے, چیزیں سیٹ کرنے کا, بہتر کرنے کا. تو ہو سکتا میری ایجوکیشن ہوتی تو میں ضرور ایڈمنسٹریٹر کی طرف آہستہ آہستہ. یہ تو آپ نے مان لیا نا کہ آپ کام کوچنگ کے علاوہ ہٹ کے آپ مطلب پاکستان کرکٹ کو آپ فائدہ دینا چاہتے ہیں کسی بھی طرح سے, آج بھی دے رہے ہیں اپنے تئیں, تو آپ فائدہ دے رہے ہیں اپنے مشوروں سے. تو مشوروں کے لیے اگر محسن نقوی صاحب آپ کو بلا لیں, کیونکہ وہ بلاتے ہیں, انہوں نے جرنلسٹ کو بھی بلایا کراچی سے, کافی پہلے کی بات. مشورے کے لیے تو میں نے کبھی نہیں منع کیا, میں نے صرف بولا کہ بورڈ میں نوکری نہیں کروں. نوکری نہیں, مشورے کے لیے محسن نقوی صاحب کے مشورے کے لیے وہ 10 دفعہ بلائیں گے, میں چلا جاؤں گا. مجھے مشورہ تو آپ بھی لے لیں, مشورہ میں دے دوں گا. کوئی بھی بندہ, مشورے میں کون سا مسئلے مسائل ہے یار. مطلب مشورے کی ایک لسٹ آپ نے تیار کر لیں, اب آپ کو پی سی بی سے فون آنے والا ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. مشورے کے لیے کوئی بلاتا میں چلا جاؤں. ہماری پریڈکشن ہے کہ پی سی بی سے آپ کو فون آنے والا ہے, وہ نہیں ہے. اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین صاحب یا ڈائریکٹر ڈومیسٹک یا ڈائریکٹر انٹرنیشنل آپ سے کچھ تو رائے لینا چاہیں گے. سب سے لیں یار. نہیں, آپ اپنی بتائیں نا, سب کو کیوں کھینچ لیا یار. آپ نے مجھے بولا, میں نے بول دیا. آپ کی بات کر رہا ہوں اسپیسیفکلی, آئی ایم ٹاکنگ ٹو تنویر احمد. ہاں, تو مشورے کے لیے تو میں نے کبھی نہیں منع کیا. اتنا آہستہ سے مشورے کے لیے میں نے کبھی نہیں منع کیا. میں صرف نوکری نہیں کرنا چاہتا, وہ یہ میرا کام ٹی وی کے بادشاہ ہے. مشورے کے حساب سے جو بھی مجھ سے جو پوچھنا چاہے گا, جو میری سمجھ ہے, جو مجھے سمجھ ہے, وہ سب بتا دیں. چلیں ٹھیک ہے. تنویر احمد نے کافی تفصیل سے آج بات کی, ایشیا کپ پہ ہم نے بات کی, اس کے علاوہ پاکستان کی T20 اور ODI اسکواڈ پہ بات کی. بس اب چلتے چلتے میں ایک خبر آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, وہ پاکستان کی ہاکی سے متعلق ہے. پاکستان کے ہاکی کے بڑے اسٹار حنیف خان, وہ کرکٹ کے اسٹار حنیف محمد نہیں, حنیف خان ویٹرنز 11 سے, اور وہ مقابلہ جیت لیا 1-0 سے ریاض الدین صاحب کے گول کی بدولت. لیکن بہت بڑا موقع تھا یہ سجاز کے ینگ جرنلسٹ کے لیے, ایکسپیرینس جرنلسٹ کے لیے, کہ اتنے بڑے ہاکی کے اسٹارز کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یہ ٹرافی لیتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں شاہد ساٹھی صاحب کو, ان کے ساتھ ریاض الدین صاحب بھی کھڑے ہیں. تو یہ بڑا موقع تھا جرنلسٹ کے لیے, اور مجھے بھی موقع ملا ہاکی کا کھیلنے کا, اور اتنے بڑے اسٹارز کے ساتھ حنیف خان, وسیم فیروز, ایاز محمود, ناصر علی اور دیگر. تو یہ بڑا موقع تھا, جو اس کے لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں KJ کا, سجاز کا. تنویر صاحب, آپ کا تو ہاکی فیوریٹ ہے یار. ہاکی, ہاں ہاکی. آپ کی کرکٹ فیوریٹ ہے یا ہاکی؟ ہاکی نمبر 1. تو ہاکی پہ شو کیا کریں نا. ہاکی پہ شو میں کر لوں گا, ہاکی میں کھیلتا تھا اصل. ہاکی میں تنویر کوئی نہیں ہے. یہ 100% آپ نے اپنی مرضی سے نہیں بولا, اپنی مرضی سے نہیں بولا, اللہ حافظ, اپنی مرضی سے نہیں بولا آپ نے.